اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن ہمارا انشاءاللہ آیت نمبر 153 سے سٹارٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پیچھے سے آیت نمبر 152 سے تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ غزوہ احد کا جو معرکہ تھا وہ ہمارا جو ہے موضوع ہے، اور اس میں یہ کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ واقعہ جو تھا، یہ معرکہ جو تھا، یہ پیش کیوں آیا تھا، بیسیکلی ہوا کیوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کی مسلمانوں کی، یہ بیسیکلی آزمائش تھی۔ کیا آزمائش تھی؟ کہ جب ان کو وہ چیز نظر آئے جس کی ان کو محبت تھی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آزمائشیں مختلف طرح سے آتی نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ اس میں پورا اترتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اس میں پورا اترتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزماتے ہیں، نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں روک کے بھی آزماتے ہیں۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف میں انسان جو ہے وہ صبر کر جاتا ہے اور وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ جو ہے وہ توبہ استغفار بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی محبوب چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، جب اس کو ایک خوشی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اس کو آزمائش نہیں سمجھتا، اور اس وقت پھر وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ان کو جس میں مبتلا کیا گیا آزمائش میں، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور آزمائش تھی، اور وہ کیا کہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو پسپا کر دیا گیا، یعنی اب شکست بھی دی گئی، دکھ بھی دیا گیا، نعمت دکھا کے بھی آزما لیا گیا، اور اس کے بعد پھر دکھ اور تکلیف کے ساتھ بھی آزمایا۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت فضل والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے اس قصور کو معاف کر دیا ہے، تم ساتھ ساتھ ان کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ تو تربیت کا بہت خوبصورت انداز ہے یہاں پر۔ ہم جب تربیت کرتے ہیں تو بجائے کہ ایک ایکسٹریم کے اوپر چلا جائے بندہ، کہ ایک شخص نے، بچے نے یا کسی بھی بڑے نے غلطی کر دی ہے تو بس ہم اس کی غلطی کو لے کے پکڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم اس کو لان تان کرتے رہیں، اور یہ کہ بس آئندہ اس پر کبھی جو ہے وہ ٹرسٹ ہی نہ کریں، اور اپنے ٹرسٹ ایشوز اس کے اوپر عیان کریں کہ بھی اب تو ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ ڈیل نہیں کریں گے، یا اب تو ہمیں تم پہ اعتبار ہی نہیں ہے، جو یوزلی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ جو بھی کچھ ہوا تھا اس چیز کا احساس دلا کے کہ دیکھو تمہاری یہ غلطی تھی، اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی کیا بتا دیا گیا، اٹس اوکے، اب غلطی کر بیٹھے ہو، کوئی بات نہیں، آپ اس کو درست بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، نہیں بھی درست کر سکتے سو ڈو استغفار اینڈ موو آن، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی پرابلم کریٹ کر بھی رہا ہے تو اس کو اس کی غلطی بتائیں، سمجھائیں، اور پھر اس کو مین سٹریم میں دوبارہ لے کر آ جائیں، چلو آگے چلو، اب اس چیز کو لے کے بیٹھ نہیں جانا۔ لیکن ہم عام طور پر اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم ٹیگ کر دیتے ہیں اپنے اسٹوڈینٹس کو، اپنے بچوں کو، فیملی میں کسی ایسے ممبر کو جس بیچارے سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو۔ مثلا اگر فرض کریں کہ خاندان میں یا محلے میں خدا نخواستہ کوئی بچہ یا بچی جو ہے وہ کسی غلط راہ پہ چل نکلا ہے، اب اگر وہ پکڑا بھی گیا، اس نے توبہ کر لی، وہ باز آ گیا اپنی اس حرکت سے، تب بھی کیا ہوتا ہے، اس کو بار بار اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کے گھر والوں کو تانے دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر اس برائی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں ہی برا، اور جب میں ہوں ہی برا تو پھر میں جو مرضی کروں۔ تو یہ چیز اسلام میں بری طرح سے، مطلب بہت سختی سے اس چیز کے اوپر کنڈیم کیا گیا ہے کہ جب ایک شخص نے ایک برائی کو چھوڑ دیا تو پھر اس کو اس کا تانا دیا جائے، غلطی ہو گئی، سمجھا دیا گیا، بس ٹھیک ہے، نہ موو آن، ٹھیک ہے۔ اِذ تُسْعِدُونَ وَلَا
تلوون على أحد ورسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی احد کے میدان میں، اور جب بہت افراتفری کا معاملہ ہو گیا تھا نا، اور ایک دم سے یوں لگ رہا تھا کہ بس اب سب مارے جائیں گے، تو مسلمان جب خوفزدہ ہو کر وہ جسے کہتے ہیں نا سرپٹ بھاگنا یا سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگنا، اس طرح سے بھاگے چلے جا رہے تھے، اور کوئی بھی جو ہے وہ مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے. یہ واقعہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا نا ساری تفصیل اس کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یا عباد اللہ الیہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تو وہ اس وقت جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر. پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. یہ جو آیت ہے نا، بیسکلی یہ ہمیں گریف مینجمنٹ سکھاتی ہے. سر غم کے اندر اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے. یعنی کس طرح جب انسان کے اوپر غم پر غم آتے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو کلیپس ہونے سے یا ڈپریشن میں جانے سے کیسے بچانا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ آیت جو ہے یہ بیسیکلی گریف مینجمنٹ کی آیت ہے. ہم اس سے اپنی غموں کو جو ہے مینج کر سکتے ہیں. غم ختم تو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے اب کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی ایسا لاس ہو گیا ہے جس کو ریٹرن نہیں کیا جا سکتا، تو وہ غم تو ہے، لیکن اس غم کو مینج کیسے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دیے. غم پر غم کیوں دیے؟ کیونکہ جب غم پر غم آتے ہیں تو غموں کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں. کبھی کی شعر سنا آپ نے پہلے؟ سنا کسی نے؟ جی مطلب میں بتاؤں. ہاں، یہ غالب کے کسی کانٹیکس میں تو کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اب مشکلیں نہیں لگتی اتنی زیادہ. مشکلیں نہیں لگتی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غم پر غم دیے. اچھا، یہ غم پر غم جو ہے نا، غم بغم ہے، تو یہاں با جو ہے نا اس کو 3 مفہوم میں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ 2 مفہوم میں، سوری، ایک تو یہ کہ غم کے بدلے غم، یعنی رنج کے بدلے تمہیں رنج ملا. کیسے کہ یعنی با جو ہے بمانے بدلے کے ہے، رنج کے بدلے رنج کا مطلب کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے انہیں رنج پہنچایا، تو بدلے میں اللہ نے مسلمانوں کو شکست دے کے رنج پہنچایا. پھر یہ کہ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم، یعنی با جو ہے وہ بمانے علا کے آ رہا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہیں؟ کئی قسم کے رنج. مثلا سب سے پہلے کیا ہوا، منافق جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، 300 کی اسٹرینتھ کم ہو گئی. وہ پہلا غم جو احد کے میدان میں جانے سے پہلے جو ہے انہوں نے فیس کیا. دوسرا پھر ان کی شکست کا، پھر شہیدوں کا 70 سے زیادہ قریباً صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے. ہر گھر میں خیبر، وہ اس میں مدینہ کے کہتے ہیں کہ احد کے بعد جنازہ تھا قریباً. پھر چوتھا یہ کہ زخموں کا غم، دکھ. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جو خبر پھیلی، تو وہ جو افواہ تھی اس وقت، جو غم تھا، جو تکلیف تھی، وہ سب سے بڑا غم تھا، سب سے بھاری غم تھا. اور تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رسول کی شہادت کی افواہ کا غم پہنچایا، تو وہ پہلے تمام غموں پر بھاری تھا. یعنی غم بغم کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے غموں کے اوپر بھاری غم، بڑا غم. ٹھیک ہے، تو یہ 3 معنی اس پہ کیے گئے. اب غم بغم جو ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ کئی قسم کے غم جو پہنچے، تکلیف جو پہنچی، جیسے سب سے زیادہ تو یہ کہ جو کانفیڈنس بدر میں گین کیا تھا، جیت کے احد میں اس کو لوز کر دیا. پھر جو مال غنیمت فتح کے ساتھ ملتا ہے
وہ ہاتھ سے گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے جو گلٹ تھا، جو غم تھا، دکھ تھا، وہ بھی غم تھا. پھر اسی طرح بہت ساری شہادتیں اور شکست. تو اہل مدینہ کی، اور پھر ایک اور یعنی اہل مدینہ کی سیکورٹی کا غم بھی تھا. اب یہ شکست کھا گئے، یہ تو میدان میں تھے احد کے، اب پیچھے مدینہ میں تو منافقین ہی تھے صرف، اور عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے. تو یہ بھی غم تھا کہ پیچھے کیا بنے گا. یہ اگر یہاں سے ابو سفیان لشکر لے کے اپنے سواروں کے ساتھ مدینے پہ چڑھائی کر دیتا تو کیا بنے گا. تو غموں کے اوپر غم. اور آپ پتہ ہے کہ دشمن جو ہے ان کا 3000 کا لشکر جو تھا، جو مدینہ کی مجموعی آبادی سے بھی کہیں زیادہ تھا. تو اگر وہ وہاں احد کے میدان میں کچھ مارے بھی گئے ہوں گے تو تب بھی جو باقی بچ گئے وہ کثیر تعداد میں تھے. تو یہ بہت بڑی ٹینشن جسے آپ کہتے ہیں نا تھی. اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا. اب یہ غموں کی تفصیل تو آپ نے دیکھ لی. اب اس کو آپ اگر تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں نا، تو ذرا جتنے غم ہمیں زندگی میں پہنچے ہیں ان کو ذرا لسٹ آؤٹ کر لیں، بنا لیں، ذرا ایک فہرست بنا لیں ان کی. ٹھیک ہے. اب یہ غم پہ غم آتے کیوں ہیں؟ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، ہم میں سے اکثر لوگ جو جن کی زندگیوں میں بڑے کرائسس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی مطلب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا، لِكَيْ لَا، تاکہ نہ، یعنی اب مینجمنٹ سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. غم تو پہنچ گیا، اب اس غم کو مینج کیوں کرو. وہ کیا اپروچ ہو جس سے انسان غموں میں ڈپریشن میں جانے کی بجائے، یا اللہ سے بدگمان ہونے کی بجائے، یا نیگیٹو راستوں پر چلنے کی بجائے، حرام کی طرف جانے کی بجائے، اپنے اس دکھ کو، اس غم کو کیسے مینج کرے. ٹھیک ہے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم نہ رنج کرو اس پر جو چھن گیا تم سے. جو تم سے چھن گیا تم اس پہ غم نہ کرو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا ہے، جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس پر بھی غم نہ کرو، اور جو پہلے گزر چکا، جو تم سے چھن گیا، مال غنیمت یا جانیں جو چلی گئیں، تو اس پر بھی تم رنجیدہ نہ ہو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ تم جو بھی تم عمل کر رہے ہو. اچھا، اب اس سے ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ غم پر غم جو ہے نا، وہ انسان کو غموں کا عادی بنا دیتا ہے. یعنی ایک تکلیف میں سے جب وہ گزرتا ہے، اور یہ جو سوچ ہے یہ کس کی ڈیولپ ہوتی ہے اس طرح کی، یعنی کہ کون اپنے غم کو مینج کر سکتا ہے؟ وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے ایمان سے مومنوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے نا. جو مومن نہیں ہے تو وہ مصیبت کے اندر سے پازیٹیوٹی نکال نہیں سکتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف پہنچتی ہے تو انسان پر غموں کو برداشت کرنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر امیونٹی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آئندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ پہلے کی نسبت مضبوط ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے جنہیں عام طور پر بچپن میں کمفرٹس نہیں ملتی اور وہ ایک اسٹرگلنگ لائف گزارتے ہیں، وہ ان بچوں کی نسبت مضبوط ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی اور مصائب کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی، ان سے گو تھرو کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں ان بچوں کی نسبت جو ماں باپ کے سائے تلے پلے ہوتے ہیں، کمفرٹس میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو ہر طرح کی سردی گرمی سے پیرنٹس نے بچا کے رکھا ہوتا ہے. ان کو ذرا سا بخار بھی چڑھ جاتا ہے تو وہ بالکل رہ جاتے، اور دوسری طرف ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہی بندہ جو ہے پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، اپنی پٹی کراتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی مزدوری پہ چلا جاتا ہے. یہ ڈفرنس دیکھا آپ نے؟ کبھی آبزرو کیا؟ جی میم ابھی ریسنٹلی یہاں پہ ایک مزدور کام کر رہے تھے تو وہ گر گئے نیچے، تو جیسے ہی گرے تو پھر تھوڑا سا انہوں نے ریسٹ کیا اور انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا. ہاں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو، یہ نہیں ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، لیکن انہیں یہ پتا نا کہ اگر میں نے کام نہ کیا
تو میں رات کو مزدوری لے کے نہیں جا سکوں گا. تو ایک غم نے دوسرے غم کو جو ہے وہ دبا دیا, تو وہ مضبوط ہو گئے جسمانی طور پہ. آپ دیکھیں کہ وہ پھر اتنا زیادہ چیزوں کو فیل نہیں کرتے. آپ کی ہاؤس ہیلپرز ہوتی ہیں نا, تو جیسے آپ میں سے کسی نے مثال دی تھی اس دن بھی کہ وہ بخار میں بھی ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بخار میں بھی ہوتی ہیں, پریگننٹ ہوتی ہیں, پورے ٹائم پر ہوتی ہیں, لیکن وہ کام پہ آ رہی ہوتی ہیں. اور دوسری طرف جو مطلب اللہ نے جن کو دیا ہے وہ خواتین ہیں, تو وہ پاؤں نہیں زمین سے اتارنا چاہتی اور ہائی وائی نہیں ان کی ختم ہوتی. تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں ڈالتے ہیں تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹرینتھن کرتے, ہمیں مضبوط کرتے ہیں, جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی, جذباتی طور پر بھی. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی زندگیوں میں جیسے مثلا میں آپ کو ریسنٹلی ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. میری جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سسٹر جو تھی وہ کینسر کی پیشنٹ تھی, ابھی اسی سال ان کا انتقال ہوا عید الفطر والے دن. تو وہ پورا تقریباً 1 سال جو ہے وہ کافی تکلیف میں رہی. اب ان کے بچے جو تھے وہ اس تکلیف کو ساتھ obviously سفر کر رہے تھے, ہاسپٹلس کے چکر, پھر کالج یونیورسٹی سے چھٹیاں بھی ان کی ہو رہی تھیں, وہ اپنی پڑھائی کو بھی مینج کرتے, ساتھ ماں کی بیماری کو بھی مینج کر رہے تھے, ماں کو بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ اتنی تکلیف میں گھر مینج کر رہی ہیں. اب وہ ساری تکلیفوں اور ساری چیزیں, وہ 1 سال کا جو ٹائم پیریڈ تھا, اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان کے وہی بچے جو ہیں ان کو مشکل نہیں ہوئی گھر بھی مینج کرنے میں, یونیورسٹی بھی مینج کرنے میں, کالج بھی مینج کرنے میں. آلدو غم وہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اب انہیں ماں کے جانے کا دکھ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ کلیپس نہیں کیے بنسبت اس کے کہ اگر کسی کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی تو وہ ان کو کچھ سمجھ نہ آتی کہ ہم کیا کریں گے, کیونکہ وہ 2 ہی بچے اور بچے ہی گھر چلا رہے ہیں. تو یہ اصل میں گریف مینجمنٹ ہے. جب غم پہ غم آتا ہے تو وہ بیسیکلی انسان کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے. کیا کہ غم نہیں کرو, رنج نہیں ہو کرو اس بات پر کہ جو تم سے چھین گیا یا جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئیے اب یہ یہاں پر. جی میم آ گئی ہے. میم جب بھی ہمیں جیسے کوئی بیماری آتی ہے تو وہ ہمیں مطلب جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان کو مضبوط کرتی ہے نا. جو بات ہوئی ہے نا کہ یہ بات کہیں مومنوں سے جا رہی ہے, منافقین سے یا کافروں سے نہیں کی جا رہی. منافق یا کافر پریشانی کے اندر, غم کے اندر کلیپس کر جاتا ہے, لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اتنی تکلیف کے اندر بھی پازیٹیو رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ جو بھی مجھے مشکل پہنچے گی تو میں پھر اس کے اوپر جو ہے مجھے صبر کر کے اجر ملے گا, یا مجھے اس میں سے مثبت اپنے لیے نکالنا ہے پہلو کہ میں اس میں کیوں مبتلا کیا گیا ہوں. اچھا, اسی کی مثال آپ دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ حالت یتیمی میں ہوئی. ٹھیک ہے, والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے, پھر ماں بھی چلے گئی, پھر دادا بھی چلے گئے, پھر چچا جو کفالت کر رہے تھے وہ بھی غریب تھے. خود چھوٹے سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بکریاں چرایا کرتے تھے. بکریاں چرانا کافی مشکل کام. اس کے بعد آپ دیکھیں گے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے بعد پھر کیسی کیسی مشکلات آئیں. تو اگر وہ ایک کمفرٹ زون میں پلے ہوئے ہوتے تو وہ اتنی زیادہ مشکلات جو نبوت کے بعد آنی تھی وہ اس کو اس طرح بیئر نہیں کر سکتے. حضرت یوسف کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت دینی تھی, نبوت دینی تھی, تو کیسے کیسی مشکلات میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, میں نے تجھے اپنے آپ کے لیے چن لیا. لیکن اس چننے سے پہلے کیا ہوا تھا کہ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا, تجھے آزمایا, خوب آزمانا. یعنی ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل, ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل میں ڈال ڈال کے پھر پیوریفائی کر کے تو ان کو بنی اسرائیل جیسی قوم سے واسطہ پڑھوانا تھا نا. بنی اسرائیل جیسے لوگوں کو حضرت موسیٰ نے ڈیل کرنا تھا, تو ان کی اسی طرح سے ٹریننگ ہوئی. تو مومن جو ہوتا ہے وہ غموں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے, سیکھتا ہے اس میں. ثم انزل علیکم من بعد الغم, اور پھر اس نے اتارا تم پر بعد اس غم کے امن, نعاسا یغشا طائفۃ منکم,
ایک اونگ ڈھانپ لیا اس نے ایک گروہ کو تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، قد اہمتہم فکر میں ڈالا انہیں، انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق نہ حق، ظن الجاہلیہ گمان کرنا جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر شیء کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ کہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص سینیریو میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جب مسلمان جو تھے ان کو اس طرح کی مشکلات کا سے واسطہ پڑا، تو یہ ٹریننگ دینے کے لیے کہ خوشی اور غمی میں اعتدال کی روش پر رہنا ہے، اس مصیبت اور اس تکلیف سے تمہیں اس لیے گزارا گیا ہے تاکہ تم جو ہے وہ اس پر افسوس کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی کی طرف لو لگاؤ، اور وہ تمہیں تمہاری مشکلات کا حل دے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب مسلمان جو ہیں وہ اس شدید قسم کے غم میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا نہیں، بلکہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، اور یہ جو اونگ تھی یہ ان کے لیے ایک غیر معمولی امداد تھی، کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے یا اونگتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا جسم اور اس کی روح جو ہوتی ہے وہ اس تمام تکلیف دہ سینیریو سے الگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو یوزلی سلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے سلا دیا جاتا ہے کیونکہ سو جانے سے باڈی کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو ریلیکس کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ جو دوائیاں ہوتی ہیں عام طور پر وہ بھی کیا کرتی ہیں، وہ جو مسل ریلیکسنٹ اور اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہیں وہ اس سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان پھر اس کا برین بھی جو ہے وہ اس کا فوکس بھی انسان کو ریلیکس کرنے پہ لگ جاتا ہے، اور باڈی جو ہے وہ بھی موومنٹ نہیں کرتی تو وہ بھی ریلیکس ہو جاتی ہے، تو ٹینشن جو ہوتی ہے، جو ایک پریشانی کی کیفیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کو پر اونگ طاری ہوئی تو یہ گویا ان کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سکون کا ذریعہ تھی، ان کے جسموں کی تھکاوٹ دور ہوئی اور اسی طرح وہ اپنے غم کو تھوڑا بھول گئے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ دبایا، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی پھر تھام لیتا، یعنی جنگ کے دوران ہی مسلمانوں کو امن بخشنے والی اونگ جو ہے ان پر طاری کر دی گئی۔ تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جن پر اونگ آئی، تو کچھ ایسے بھی تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ تھے کمزور ایمان والے اور منافق، ٹھیک ہے۔ تو جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، obviously آپ جانتے کہ سب ایک جیسے پختہ ایمان والے یا اولو العزم اور بہادر نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو اسلام قبول کیے ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، اور ان میں پھر منافقین بھی تھے، اور یہ منافق جو تھے یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ تھے، یعنی ابھی یہ وہ والے منافق آپ کہہ لیجئے جو بس ابھی ڈاواں ڈول سے ہوتے نا، ابھی بہت پختہ نہیں ہوتے، تو اس طرح کے لوگ جو تھے وہ جنگ میں وہ بھی شامل تھے، اولو العزم اور بہادر صحابہ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ تو جو انصار کے رشتہ دار تھے اور منافق تھے تو وہ جنگ میں شامل تھے، اور یہ انہیں کیا، جب ایسی صورتحال سے جو ہے وہ پیش آئی تو اس وقت نہ تو انہیں پھر اسلام کی فکر تھی، نہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، انہیں فکر صرف اس چیز کی تھی کہ ہمارا کیا بنے گا، وہ صرف اپنی جانوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو کبھی وہ یہ سوچتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فتح کے دعوے کیے ہمارے لیے تو وہ کہاں گے، یعنی بدگمانی تھی جو ان کے دلوں کے اندر تھی، اور اس بدگمانی کی وجہ سے جو ہے ان کو اونگ نہیں دی گئی۔ اونگ کی نعمت کن کو ملی؟ جو سچے مسلمان تھے۔ اور
ایسے لوگ جنہیں اپنی فکر پڑی ہوئی تھی اپنی جانوں کی، اور وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ ظن جاہلیت رکھتے تھے، یعنی بدگمانی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، کس بات پر کہ ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا فتح کا، کہ مومن اسلام قبول کر لو تو بس تم ہی فتح یاب ہوگے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا یقولون هل لنا من الامر من شیء، تو یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں جو ہے وہ جن کا کہنا یہ تھا کہ جنگی تدبیر میں ان کے جو مشورہ تھا وہ کیوں نہیں مانا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو منافقین تھے نا، انہوں نے عبداللہ بن ابی نے رائے یہ دی تھی کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے۔ اب یہ جو وہاں آگے تھے جو انصار کے ساتھ منافقین تھے، یعنی انصار میں سے کچھ لوگ تھے جو منافقین تھے، یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھی نہیں تھے، یعنی اس کے ساتھ الگ نہیں گئے تھے، تو اب وہ اسی بات کو لے کر کہ ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، کہ ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے، تو کیا ہمارا بھی کوئی رول ہے؟ یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کوئی جب نقصان ہو جائے تو ہر کوئی پھر جھگڑا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ، بجائے اس کے کہ وہ اصل کاز کے اوپر قائم رہے، تو جھگڑنا چاہتے ہیں کہ جی ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، یا ہماری کوئی حیثیت بھی ہے تمہاری نگاہوں میں۔ یہ بالکل ایسے ہی جسچر کہ حل لنا من الامر من شیء، کوئی ہماری بات بھی سنی تم لوگوں نے؟ دیکھ لو یہ کیا ہو رہا ہے، یا ہمارا کوئی کردار ہے تمہاری نظروں میں، کوئی اہمیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ معاملہ جو ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان امر کلہ للہ، ٹھیک ہے، تو تمام معاملہ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ کہ معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ کے سپورٹ ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ایسے نقصان کے موقع پر انسان جو ہے وہ لان تان کرے اپنے آپ کو یا دوسروں کو، یا اللہ سے بدگمانی کرے، اسے تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپورٹ کرے۔ ٹھیک ہے، جو منافق ہوتا ہے نا وہ ظاہری فائدہ اور نقصان دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی ظاہری فائدے یا نقصان کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، اور میں اگر مومن ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، تو وہ اپنے معاملے کو پھر اللہ کے سپورٹ کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اس وقت ہوا احد کے میدان میں، ان کو غلطی مومنوں کو بتا دی گئی، اور پھر یہ کہ ان معاملے کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ کے سپورٹ کرے۔ یخفون، وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم، یعنی منافق جو ہیں وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون لک، وہ جو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے آپ پر۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس معاملے میں کچھ بھی ہوتا ہمارے لیے، یعنی ہماری بات مان لی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، یعنی مسلمان اگر مدینہ میں رہ کے جنگ کرتے تو اس طرح کا ہمارا جو ہے وہ انجام نہ ہوتا۔ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ سام گزر جانے کے بعد لکیر پیٹتے رہنے والا، تو مومنوں کو اس طرح کی ریگریٹس اور اس طرح کی جو معاملات ہیں اس میں مبتلا ہونے کی بجائے پازیٹیوٹی سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ منافقوں کا کام ہے جنہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اچھا یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یوں کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ اپنے منہ سے نمبر 1 جو اظہار کرے وہ نہیں ہوتا جو اصل میں ان کے دل میں ہے۔ دل میں تو یہ مسلمانوں کی شکست چاہتے اور دل میں تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اوپر سے یہ کیا کہہ رہے کہ جی اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، اور البتہ نکل پڑتے وہ لوگ جن کے لیے لکھ دیا گیا تھا قتل ہونا، الی مضاجعہم، اپنے سونے یعنی موت کے مقامات کے لیے،
اگر تقدیر میں ان کا قتل ہونا ہی لکھا ہوتا تو گھروں سے نکل کے اس جگہ پر پہنچ جاتے. یہ ہے اصل میں ایمان، تقدیر پر ایمان. ٹھیک ہے، موت کا ایک وقت اور ایک جگہ مقرر ہے. تو مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، اس کو یہ بات بہادر بھی بناتی ہے کہ میری موت کا ایک وقت مقرر ہے اور جگہ مقرر ہے. نہ میں اس سے آگے جا سکتا ہوں، نہ میں اس سے پیچھے جا سکتا ہوں. تو اگر میں بزدلی دکھاتا بھی ہوں تو میں نے کون سا بچ جانا ہے اگر میری موت یہاں لکھی ہوئی ہے. تو وہ بہادر رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن منافق جو ہے چونکہ اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا تو وہ ہر جگہ پر بزدل ہی رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں ایسے نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا، اگر وہ میں میدان جنگ میں نہ آتا تو میں بچ جاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے اور ان کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا ہوا ہوتا تو یہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنی قتل گاہ میں پہنچ جاتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ آزما لے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ خالص کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز کو. یہ سارا جو سچویشن، یہ جو ساری بن رہی ہے، اور خاص طور پر جو منافقین کی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو بیسکلی اس سارے سینیریو میں مبتلا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں تمہارے اندر، تمہارے سینوں میں جو ابھی کمزوریاں ہیں، جو ابھی اندیشے ہیں، اللہ کے بارے میں گمان ہے، ان کو خالص، مطلب اللہ کے لیے تمہیں خالص کر دیا جائے، تمہیں خود تمہاری کمزوریاں دکھا دی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ساری سچویشن میں تمہیں ڈالا. منافقوں کی باتوں جو ہے، منافقوں کی جو باتیں ہیں، انہوں نے منافقوں کو الگ کر دیا. عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کے چلا گیا جو میدان جنگ میں منافق موجود تھے. ان کے منہوں سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ ان کو الگ کر دیا مسلمانوں سے. مسلمانوں میں جو اولو العزم مومن ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں. جو کمزور مومن ہیں، جن کے بھی جو دنیا کی اس میں چاہ میں ہے، یا جن کا ایمان ابھی بہت مضبوط نہیں ہوا، وہ الگ ہو گئے ہیں. اور یہ صرف کیٹیگرائز نہیں کرنا مقصد تھا، صرف ان کو الگ الگ کر کے دکھانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کیفیت میں، اس سچویشن میں تمہاری ٹریننگ ہوئی ہے. اور تمہاری ٹریننگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری کمزوریاں دکھا کر تمہیں اس چیز پر ابھارے کہ اب تم ان کمزوریوں کو اپنے دل سے نکال دو، دور کر دو. کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ جس کو جہاں آنی ہے وہاں آنی ہی ہے، وہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہوگی، نہ وقت نہ جگہ. تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دو. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں میں جو کچھ بھی پوشیدہ ہے اسے خوب جاننے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سچویشن میں ڈالا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے بارے میں بہت بڑے بڑے گمان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پہ پورا اتر نہیں پانے والے ہوتے. ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ. پھر اس طرح کی سچویشن آتی ہیں تو ہمیں خود اپنی کمزوریاں پتہ لگ جاتی ہیں. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن آمنے سامنے آئیں دو جماعتیں. انما استزلهم الشیطان ببعض، اور بے شک پھسلایا تھا انہیں شیطان نے بوجہ بعض اعمال کے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق درگزر کیا اللہ نے ان سے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے، یعنی مہلت دینے والا ہے. جس دن دونوں لشکروں کی مد بھیڑ ہوئی، اصل میں آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں مسلمان اور کفار دونوں آمنے سامنے ہیں، اس وقت کی بات ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس شکست کے بعد جو ہے بعض مخلص مسلمان جو تھے انہوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی، بالخصوص اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلی تھی اور مسلمانوں کے اوثان فتح ہو گئے. تو اس میں اس آیت میں جو آ رہا ہے نا بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، تو اس سے مراد وہی ہیں جنہوں نے درہ چھوڑا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی غلطی کی، اور پھر انہوں نے عمومی طور پہ، خصوصی طور پہ ان کی طرف، اور پھر عمومی طور پر جنہوں نے راہ فرار اختیار کی، تو ان مومنوں نے یہ جو کچھ کیا، یعنی یہ جس سچویشن میں آئے بیسیکلی، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرمانے کہ ان مومنوں کے اپنے عزم سے یہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک شیطانی وار تھا، ورنہ ان کے دل ایمان پر قائم تھے۔ یہ جو غلطی ہوئی ان سے، ٹھیک ہے، انما استزلهم الشیطان، تو شیطان نے ان کو سکت پھسلا دیا تھا۔ کس طرح یہ جو بھاگ رہے تھے، وہ وہاں پر اپنی جان کے ان کو بچانے کی فکر تھی یا پریشانی تھی سمجھ لیجیے، تو بیسکلی یہ کیوں ہوا؟ ببعد ما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی۔ کمائی کیا کی تھی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ نافرمانی جو کی تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان اس وقت کمزور پڑ گیا۔ جب کمزور پڑ گیا تو شیطان نے پھر آگے بھی انہیں پھسلا دیا، آگے بھی ان سے غلطیاں کروائیں، یعنی پھر میدان جنگ میں ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اس سے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور ہم پہلے بھی اس کو بار بار جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں، کہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے جب وعدہ کیا تھا نا کہ میں ابن آدم کو بہکاؤں گا، تو اس وقت اس نے خود بھی اقرار کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو یہ بتایا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا، ان کو تو نہیں بہکا سکے گا۔ تو انسان کے اخلاص میں وہ رکھنا کہاں سے آتا ہے کہ پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ آتا ہے اس کی خواہش نفس کی طرف سے۔ جب اس کو آزمایا جاتا ہے اس کی محبوب چیز کے ذریعے، تو وہاں پر سے جب وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس امتحان میں کہہ لیں کہ ناکام ہو جاتا ہے، تو وہاں اس اخلاص میں ایک رکھنا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کو فردر اٹیمپٹ کرتا اس کے اوپر کہ وہ اس کو پھسلا دے، مزید اس سے غلطیاں کرائے، مزید اس کو گناہوں کی طرف لے کر جائے۔ تو شیطان اس وقت تک انسان کو بہکا نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر وہ رکھنا آئے نہیں، اور جب تک اس کے اخلاص کے اندر وہ ڈیمیج نہیں آتا۔ اور وہ ڈیمیج آتا کیسے ہے؟ جب انسان کا اندر سے نفس امارہ جو ہے وہ اس سے ایسے کام کراتا ہے، یعنی اندر سے جب تک ہم دروازہ کھولتے نہیں ہیں اپنے سینے کا، اس وقت تک شیطان اندر داخل ہو نہیں سکتا۔ وہ وسوسے تو ڈالتا ہے اور وہ ڈالتا ہی رہتا ہے، لیکن جب تک ہماری خواہش نفس اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول نہیں دیتے، تب تک جو ہے وہ اندر داخل ہو نہیں سکتا۔ اور ونس وہ اندر آ جاتا ہے، اور پھر اگر ہم اس پر کام نہیں کرتے، یعنی اس کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر وہ شیطان جو ہے وہ پھر آہستہ 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 ہمارے اوپر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہماری سوچ بدل دیتا ہے، وہ ہمارا ویژن بدل دیتا ہے، وہ جب سوچ بدلتی ہے، ہمارا ایک جسے وہ کہتے ہیں ویژن کو آپ کیا کہتے ہیں، ہماری ایک بصیرت بدلتی ہے، نظر بدلتی ہے، تو ہمیں برائی نہیں لگتی، پھر ہمیں وہ برائی کو مزین کر کے دکھانا شروع کر دیتا ہے، خوبصورت کر کے دکھانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس برائی کو اچھائی سمجھ کر، اپنے لیے بہتر سمجھ کر ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتے۔ اور ہر دفعہ جب ایک برائی انسان کرتا ہے تو وہ شیطان کی جڑیں جو ہیں وہ اس کے اندر اور گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا کہ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کی اپنی کمائی یعنی اپنے عمل کی وجہ سے، وہ جو چیز انہیں دکھائی گئی تھی، جس چیز کی محبت تھی ان کے دل میں، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا، تو کیا ہوا؟ وہ ایسا نہیں کہ وہ ان کا ایمان نہیں تھا، وہ مومن تھے، وہ بہت اچھے مسلمان تھے، لیکن جب وہ اس چیز کے ذریعے آزمائے گئے تو وہاں وہ ناکام ہو گئے۔ جب وہ ناکام ہوئے تو اب شیطان کو راستہ مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں مطلب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے ارادے سے انہوں نے یہ غلطی نہیں کی، یعنی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے کی، بلکہ یہ تو ایک شیطان کا وار تھا، اور وہ شیطان وہ وار کرنے میں کامیاب کیوں ہوا؟ کیونکہ پہلے وہ یہ والی غلطی یعنی درے کو چھوڑنے والی غلطی جو ہے وہ کر چکے تھے۔
آپ دیکھیے کہ اس دوران جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جن میں سے 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے. اور مہاجرین میں سے پھر اولو العزم آپ دیکھیں کہ صحابہ کا نام آتا ہے اس میں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ہے. ٹھیک ہے. اور انہی لوگ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ وہاں سے چلے گئے تو ان میں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے کوئی بہت ہی کمزور ایمان والے تھے. حضرت عثمان جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں تھے، دور چلے گئے تھے وہاں سے. تو اس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ شیعہ جو ہے وہ حضرت عثمان پر تان کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا اس وقت. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ گویا خود اس چیز کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرار تھا یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کے ایمان کمزور تھے، بیسیکلی یہ اس وقت کا ایک شیطانی اغوا تھا، یعنی شیطان جو تھا اس نے ان کو پھسلا دیا تھا. تو ایک بات یاد رکھے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو گویا اب ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے یا ہمارے ایمان میں کوئی جھول ہے. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے، ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ میں کہاں شیطان کو جگہ دے رہی، کیونکہ شیطان تو عدو مبین ہے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا اور فحش کا کی طرف لے کر جائے گا، وہ تو وسوسے ڈالے گا، لیکن میں کہاں اس کے لیے دروازہ کھول رہی ہوں، اس کو انٹر ہونے دے رہی ہوں. تو تھوڑا ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس گلٹ میں رہیں کہ مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں اور میرا تو ایمان بہت ہی کمزور ہے، بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی اور پھر اس کو سدھارنا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور تحقیق اللہ نے درگزر کیا ان سے، معاف کر دیا، چھوڑ دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جب اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تو کیٹیگرائز ہو گئے نا، منافق الگ ہو گئے، کمزور ایمان والے لوگ الگ ہو گئے، اور پھر ان میں ایسے لوگ موجود تھے جو بہت پختہ ایمان والے تھے، لیکن اس وقت افتاد ایسی پڑی ہوئی تھی، مصیبت ایسی پڑی ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں ان کے قدم نہیں جمے. تو ان کے قدموں کا نہ جمنا جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر شیطان کے پھسلانے کی وہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان کا بیسیکلی شیطان کا کی طرف سے اغوا تھا، ان کے ایمان میں کمزوری نہیں تھی. تو ہر طرح کے لوگوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا، بتا دیا. کمزور ایمان والوں کی بھی نشاندہی ہو گئی، پیچھے آیات کو اگر آپ گریجولی پڑھیں منافقین کی بھی نشاندہی ہوگی، اور جو مضبوط ایمان والے تھے جن سے یہ غلطی ہوئی تو ان کی بھی یہاں پر نشاندہی ہوئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مسلمانوں سے درگزر فرمایا، کمزور ایمان والوں سے بھی درگزر فرمایا جیسے پیچھے آپ نے پڑھا، اور ان سے بھی درگزر فرمایا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی یہ مارکا برپا کیوں کیا گیا تھا؟ جیسے بدر کا مارکا سورہ انفال میں آپ پڑھیں گے، بدر کا مارکا کیوں جو ہے وہ برپا کیا گیا تھا؟ اس لیے تاکہ جو حق پر ہے وہ الگ ہو جائے، جو باطل پہ ہے وہ الگ ہو جائے، اور حق جو ہے وہ ثابت ہو جائے. یعنی یہ چیز لوگوں پر دنیا پر افشا کرنا کہ مسلمان حق پر ہیں. ٹھیک ہے. تو احد کا مارکا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ احد کے مارکے میں اب جو ہے کہ لوگوں کو ان کے ایمان کا لیول دکھانا ہے، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کے اندر جو کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ بتانی ہے. اور غلطی ہر طرح کے بندے سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کہ کمزور ایمان والوں سے بھی غلطی ہوئی ہے اور مضبوط ایمان والوں سے بھی غلطی ہوئی ہے. تو ہر ایک کو اس کی غلطی بتانا، اس کو احساس دلانا کہ اب اس کو کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو مزید اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کے راستے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اگر ہم اس میں رکتے نہیں ہیں، اگر ہم آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے بیبی سٹیپس ہیں،
چاہے وہ ہم کرال کر کے جا رہے ہیں، جو بھی اس کے بیچ میں ہم سے کمیاں بیشیاں ہوتی جاتی ہیں، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بردبار ہے. بس واپس نہیں آنا اس راستے میں، پیچھے نہیں پلٹنا، رکنا نہیں ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کی جد و جہد جاری رکھنی ہے. بیچ میں جہاں شیطان پھسلا دیتا ہے، جہاں ہم اپنی نفس کے پھندے میں آ جاتے ہیں، جہاں ہم کوئی بلنڈر کر بیٹھتے، کوئی غلطی کر بیٹھتے، کوئی بات نہیں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، موو آن، کیپ موونگ فارورڈ، پیچھے نہیں آنا. ٹھیک ہے جی جمیلہ. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے دور تھے، اور یہ جو سیاہ بات ہے ان پر جانے والے، لیکن یہ اسٹریٹجی بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، اسٹریٹجی ہے کہ آپ کو آگے پیچھے ہو کے اپنا مقابلہ کرنا ہے دشمن کے ساتھ، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. ہاں جی، لیکن بات یہ ہے نا کہ جو ہم اگر اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر تان نہیں کرتے، ہم صحابہ سے ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ ان سے محبت رکھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا پر بہترین لوگ تھے، سب سے بہترین لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو ہم تو اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں نا، جیسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ انما استزلهم الشیطان. ٹھیک ہے، جو صرف حضرت عثمان کی بات نہیں، باقی لوگوں کی بھی بات، جو کیونکہ اس وقت جو سچویشن تھی نا وہ یہ تھی، آپ تھوڑا اس کو امیجن کریں نا کہ اس قدر حواس باختہ ہوئے تھے مسلمان، وہ جو غم پہ غم آ رہے تھے نا، اس نے ان کے پاؤں ایسے اکھاڑ دیے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے جو والد تھے حضرت یمان، جن کے بارے میں لوگوں کو پتا تھا یہ مسلمان ہیں، پتا تھا انہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کو شہید کر ڈالا. ایک افراتفری کو آپ امیجن کریں نا. تو وہ جو سچویشن تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک جو غلطی انہوں نے پہلے کی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ دوسری غلطی کروا دی ان سے شیطان نے. رائٹ. اچھا، اب ہم اس کو اسی طرح لیتے ہیں، ہم اس کو اسی طرح لیں گے کہ آلدو ان سے غلطی ہوئی جنہوں نے درہ چھوڑا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ساری کی ساری سچویشن ہے یہ ایک ٹریننگ پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے ایمان میں کمی نہیں ہے. ہاں، کیٹیگرائز ضرور کر دیا، پتہ لگ جائے گا، ہر ایک کو پتہ لگ گیا کہ میرے اندر کتنا ایمان. اور یہ بھی ہمیں سکھا دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. رائٹ. اچھا، اب اس کے اندر مختلف صحابہ کرام، اب بہت سارے لوگ ہیں نا، ہر ایک کا نام آپ کو ملتا بھی نہیں ہسٹری میں، لیکن جو صحابہ ہے نا ان کے نام بھی ملتے ہیں. تو جو قریب تھے صحابہ، ان میں حضرت عثمان بن عفان کا نام نہیں آتا، تو اس کا مطلب کہ ان کے قریب نہیں تھے. اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی وجہ ہے وہ کوئی وار اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے قریب نہیں ہے. تو لیکن جو تان کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ٹیڑھ ہی نکالنی ہے، جن کے دل ہی ٹیڑھے ہیں، تو وہ اس کو اس طرح سے بھی بتاتے ہیں، یعنی اس کو ان کی بزدلی سے ٹیگ کرتے ہیں. لیکن یہ قرآن میں نہیں بتایا، قرآن نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا، یہ تو پکے مسلمان تھے اور صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل ہیں. بالکل ہمارے آئیڈیل، بالکل ایسا ہی. دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا، خاص طور پر یہ جو کبار صحابہ ہیں، جو جن کی ٹریننگ شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں نا، ہر ایک حضرت بکر کے درجے کو نہیں پہنچا، ہر ایک حضرت عمر کے درجے کو نہیں پہنچا. خود حضرت عمر کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے بہت تعریف کی ہے اور اپنے سے بعض معاملات میں ان کو بہتر قرار دیا، اور حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو بعض معاملات میں اپنے سے بہت بہتر قرار دیا. اسی طرح حضرت عمر کی تعریف کی ہے. تو تمام صحابہ کرام بھی مختلف درجات رکھتے، جیسے وہ حدیث ہے نا جو اکثر جمعے کے خطبے میں پڑھی بھی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے وہ ابو بکر ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سب سے زیادہ جو معاملہ فہم ہے، یعنی جو سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ حضرت علی ہیں. اور اسی طرح عمر کے لیے بھی ایک کہا گیا، وہ مجھے ذہن میں نہیں ابھی، اگر یاد آ گئے تو بتا دوں گی. اور حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے جو ہیں وہ عثمان ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح مختلف صحابہ کی مختلف درجات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، کیونکہ انہی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر اگر یہ
بنی اسرائیل والے یہ نان مسلم اس طرح ایمان لاتے ہیں جیسا کہ تم ایمان لاتے ہو، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فقط اہتدوا، پھر وہ ہدایت پاتے. ٹھیک ہے. ہاں جی، صحابہ کرام جو ہیں وہ بالاتفاق تمام امت جو ہے وہ ان کو دنیا کے بہترین انسان سمجھتی ہیں، اور ہم سب سے بہترین ہے وہ. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ تربیت پائی. ہاں تھے وہ انسان ہی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی یاد رکھیں. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. خطا سے پاک صرف اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں. معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہوتے ہیں، نہ صحابہ کرام تھے، نہ ائمہ تھے، نہ کوئی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. چلیں آگے چلیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ یہ بیسیکلی غزوہ احد کے اس مارکے میں لرننگ کتنی زیادہ ہے، کتنا کچھ سکھایا گیا ہے مسلمانوں کو. پھر اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے اذا ضربوا، جب وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں، او کانوا غزا، یا پھر وہ لڑائی کرنے گئے یعنی لڑائی میں شامل ہوئے. لو کانوا عندنا، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس، ما ماتوا، تو نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو حسرت کا سبب بنا دے ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. یہاں ایک اور چیز سکھائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کاش، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ کاش نہ کہو، کاش نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ کاش کہنا جو ہے وہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. کاش وہ باہر نہ جاتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. کاش میں اس وقت یہ فیصلہ کر لیتا تو مجھے یہ نہ بھگتنا پڑتا. یہ کس کا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ کفار کا طریقہ ہوتا ہے. کفار یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کاش ہمارے بھائی جو ہیں وہ نہ جاتے، ضربوا فی الارض، فلاں سفر پہ نہ جاتے، او کانوا غزا، یا جنگ میں نہ جاتے، گھر میں ہی رہتے، ہمارے پاس ہی رہتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ مرتے، نہ قتل کیے جاتے. کیوں کفار ایسا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ احساسات ان کے اندر اس لیے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ کہنا کہ کاش یہ نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، بیسیکلی یہ مومن کا کلمہ نہیں ہوتا. مومن کی بات ایسی نہیں ہوتی. مومن کا ایمان ہوتا ہے تقدیر پر، تقدیر کے اچھا برے من جانب اللہ ہونے پر اس کا ایمان ہوتا ہے. پھر اس کا اس چیز پر ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہترین جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ مجھے میرے زندگی کے بڑے مقصد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو مومن کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا. ہاں کفار جو ہیں وہ اس طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں اور پھر وہ حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی حسرت پھر جو ہے ان کو بعد ازاں مزید برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، یا پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ان کے لیے ڈپریشن اور دیگر چیزوں کی طرف لے جاتی. آپ اگر ڈپریشن کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کریں نا، تو جو لوگ دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، چلے ہم نان مسلمس کو تو چھوڑیں، مسلمانوں میں جو لوگ دیندار ہوتے ہیں اور سمجھ کے دین پر چلتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ڈپریشن کا ریشو بہت کم ہے، بہت بہت کم. سوسائڈل اٹیمپٹس جتنی بھی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو اللہ سے دور ہوتے ہیں.
بہت کم کہیں شیطان میں، جیسے بھی یہاں بھی آیا نا کہ شیطان بہکا دے، یا بہت بہت کم ایسے آپ کو واقعات ملیں گے، بالکل جسے کہتے ہیں نا 100 میں سے شاید کوئی ایک یا اس سے بھی کم ریشو جو واقع اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کوئی ایسی سوسائڈل اٹیمپٹ وغیرہ کرے. تو یہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے جو مومن کو مضبوط بناتا ہے اور اس کو حسرت میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، اور بڑے سے بڑا غم بھی جو ہے نا اس پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں، او متتم یا مر جاؤ تم، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. اگر انسان ایمان لانے والا ہے، کیونکہ پیچھے کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں کی طرح کا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی، حسرت نہیں پالنی اپنے اندر. تو اگر تم مارے جاتے ہو اللہ کے راستے میں، یعنی شہید ہو جاتے ہو، یا ویسے تم اپنی طبعی موت مر جاتے ہو، تب بھی اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے نا، تو اگر تمہارا ایمان درست ہے، تم نے اپنی جان جو ہے وہ ایمان کی حالت میں دی ہے، لمغفرۃ من اللہ، تو البتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش ہے. یعنی ضرور تمہارے لام جو ہے تاکید کا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے ضرور تمہارے لیے بخشش ہے اور اس کی رحمت، اور وہ یہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اس ہر چیز سے بہتر ہے جو یہ کفار جمع کر رہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی یہ جمع کر رہے ہیں، جو جیسے بھی یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی دشمنی کر لیں، جو جیسے بھی یہ اپنے لیے دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر لیں، بہرحال اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت کس صورت میں؟ جب ایمان پر ہماری جان جائے. ٹھیک ہے، جب ایمان کی حالت میں جان جائے تو وہ اس سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو کفار ہیں ان کی تو موت اور موت کے بعد پھر صرف تکالیف ہی تکالیف ہے. تو مومنوں کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اپنے اندر حسرتیں نہیں پیدا کرنی، یہ سوچ سوچ کے کہ اگر ہم نہ جاتے احد کے میدان میں، اگر ہم اب نہ اترتے ٹیلے سے، یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے کی سوچو. اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایمان پر ہوتا ہے تو پھر چاہے وہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے یا طبعی موت مرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی خوشخبری ہے. وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر مر جاؤ تم، او قتلتم، اور یا یہ کہ تم قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ تم اکٹھے اللہ ہی کی طرف کیے جاؤ گے. شہادت ملتی ہے یا طبعی موت ہوتی ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا. تو بجائے اس کے کہ انسان صرف یہی دیکھتا رہے کہ یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، ایسا نہ کرتا تو ویسا ہو جاتا، اس دن کی تیاری کرو، کیونکہ موت تو بہرحال آنی ہی ہے. کسی کو جو ہے وہ بستر مرگ پہ موت آئے گی تو کسی کو راستے میں آ جائے گی، کسی کو میدان جنگ میں آئے گی تو کسی کو بیٹھے بٹھائے آ جائے گی. کہیں پر بھی جو وقت مقرر ہے موت نے تو آنا ہی ہے. بالآخر تو تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تو پھر اس دن کی تیاری کرو. پھر یہ دنیا کے ریگریٹس اور دنیا کی چاہت اور دنیا کے غموں کو اپنا وہ بنا کے مت بیٹھ جاؤ غم و غم. اس ساری جو ہم نے تفصیل پڑھی، اس کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو. دوسری بات یہ کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں اس گناہ کی پاداش میں مصیبت اٹھانی پڑ گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، اب ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب استغفار کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اپنی موت کے دن کی، آخرت کے دن کی، حشر کی تیاری کرنی ہے. موت تو آنی ہی ہے، جہاں وقت مقرر ہے جتنا ہے، تو جو ٹائم پیریڈ ہمارے پاس موجود ہے اس کو
जो हमारी जिंदगी की सांसें हैं उसको उस आखिरी दिन की तैयारी के लिए सर्व करना, ना कि अपने दिलों में हसरतें पाल पाल के डिप्रेशन का शिकार होके या अल्लाह से बदगुमानी करके अपने ईमान को जाया नहीं करना हमने। जी, अब आप जल्दी से बताएं आपने क्या निकाला अपने लिए सबक। हाँ जी मैम एक तो ये कि जी जी नईमा बताइए। मैम पहले जो आपने बताया था कि अगर किसी से बुराई हो जाए तो उसको तशहीर नहीं करनी बल्कि उसको वहीं पे रोक देना है और उसको आगे बढ़ने का मौका देना है। यानी ना सिर्फ ये कि अपने लिए पॉजिटिविटी सीखी आपने, इसमें दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी सीखी कि उसको मौका देना, दूसरे को भी मौका देना कि अब आगे बढ़े। गुड, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक फिल्म जी। ये भी हो सकता है कि ऐसे कि इंसान को मुसलसल जिद्दोजहद करते रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों से सीख कर मजीद आगे बढ़ना चाहिए। जज़ाकिल्लाह खैर, अपनी गलतियों से सीखना है बजाय के गलती की वजह से होने वाले नुकसान को लेके रोता धोता रहे इंसान, उसमें मुब्तला रहे, बल्कि क्या करना है, उससे सीखना है और हर गम या हर तकलीफ के बाद उसमें से मजीद मजबूत होके बाहर निकलना है। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक फिल्मिक जी। और जी, और ये कि अगर जो कुछ हो गया है, गलती हुई है या हम कोई बड़ी परेशानी आई है तो मूव ऑन करना है उससे, वहीं उसमें उसके अंदर नहीं रहना, उसमें ठहरना नहीं है बल्कि आगे बढ़ जाना है। गम तो होता है, दुख तो होता है, रोना तो आता है, ठीक है, लेकिन उसमें ठहर नहीं जाना। इसीलिए आप देखिए कि सिर्फ शौहर की जो वफात है उसके लिए 4 माह 10 दिन की इद्दत बीवी के लिए है, बाकी हर किसी रिश्ते के जब वफात हो जाती है तो 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने से मना किया गया है। उसमें भी आप देखिए कि कोई किसी का अजीज चला गया है, कोई औलाद चली गई है या माँ बाप चले गए हैं या कोई भी चला गया है, बहुत करीबी चला गया है, दोस्त चला गया है, तो भी क्या है, बस अब इस गम में पड़े नहीं रहो, ठीक है, अपने आप को मैनेज करो, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, आगे चलना है। क्योंकि क्या है कि वला इन मुत्तुम औ कुतिल तुम लइल्लाहि तुहशरून, असल तो उस फाइनल डे की तैयारी है, तो रुकना नहीं है, अपने ईमान के इस रास्ते पर आगे आगे चलते रहना, ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक फिल्मी जी। और देखिए कितने ज्यादा कितने जबरदस्त पॉइंट्स सब लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह। और जल्दी से बताइए। और मैम जो भी जमात है, हम जिसमें भी हैं, ग्रुप है, उसका जो हर एक अमीर या लीडर होता है उसकी सुननी चाहिए। अगर वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक आपको गाइड कर रहा है तो उसकी सुनेंगे तो वो हमें वो रहेगा, मतलब फायदा रहेगा। एग्जैक्टली जब कोई अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर किसी भी टीम को लेके चलता है तो टीम लीडर की बात मानना जरूरी है। और ये इतनी अहम है किसी भी बड़े कॉज के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक अगर तुम में से सिर्फ दो लोग जंगल में सफर कर रहे हैं तो उनमें से एक जो है एक इमाम बन जाए, यानी एक जो है वो लीड करे। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि और लीडर को बनाया किसको जाता है, ये भी हम दीन ही सिखाता है कि दैट पर्सन शुड बी कैपेबल फॉर दैट। पीछे आप तालूत के किस्से में पढ़ के आए हैं ना, बार बार पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर तो फिर उसके अंदर भरोसा भी रखें, ठीक है। लेकिन वही बात आ जाती है कि अल्लाह के अंबिया के बाद, रसूलों के बाद हर शख्स से खता हो सकती है। तो हर शख्स, चाहे वो आपका पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो आपका रिलीजियस लीडर है, आपके घर का बड़ा है, घरों का भी तो लीडर एक सरबराह होता है ना, कोई भी है, तो ऐसा नहीं है कि उससे गलती नहीं होगी। तो बस अपने आप को हम इस बात पर रखें कि हमने आंखें बंद करके नहीं किसी के पीछे चलना। जहां कोई हक से हटने लगता है तो फिर हम उसको बताएं कि ये रास्ता गलत हो गया, अब आपका इसको दुरुस्त कर लें और फिर उसकी बात मानते चले जाएं। चलिए एक जी जी
हाँ जी। अच्छा, ये भी तो बात हो सकती है ना कि हम जो भी कर रहे हैं ये सोचे कि ये दुनिया पानी, हमने आखिरत की तरफ नजर होनी चाहिए। अच्छा अमल तो ऐसा करें हमने आखिरत की तैयारी करनी है। एग्जैक्टली। ये देखिए, सब तकालीफ है, ये भी सोचना चाहिए हमें। जी, अगर कोई माल प्रॉब्लम आ रही माल की मोहब्बत और लालच में सीधे रास्ते से नहीं हटना चाहिए। हाँ, अब सिर्फ माल की बजाय अगर आप इसको सारे उसको कैटेगराइज कर लेना कि ये सारी वो चीजें जो जिनसे वाबस्ता है हमारी मोहब्बतें, उनको उनके जरिए अल्लाह ताला हमें आजमाते जरूर है। वो जैसे किसी का कॉल है ना, किसी दाना का कॉल है कि जिस चीज से इंसान को बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है ना, वहीं से आजमाइश आती है। तो चाहे वो औलाद है, चाहे वो माल है, चाहे वो अजवाज है, या कोई और ऐसी चीज है, तो उसमें फिर इंसान चौकन्ना रहे कि मुझे सीधे रास्ते से नहीं हटना है इनकी मोहब्बत में। ठीक है, मुझे अपने रब की तरफ रास्ते को जो है उसके ऊपर अपने कदम जमा के रखने। अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन्हीं चीजों को, इन्हीं रिश्तों को, इसी माल को, इसी इल्म को, ये सब नेमत अल्लाह ताला आपने ही हमें दी है, आप इनको हमारा मददगार बना दें अपने इस रास्ते पर। हमारे अजवाज को, हमारी औलाद को, हमारे माल को, हमारी सलाहियतों को अल्लाह ताला अपनी राह में हमारा मददगार बना दें। और जब कहीं हम तेरी राह से भटकने लगे, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर जमा दे, हमें हमारी पेशानी के बालों से पकड़ के सीधे रास्ते पर जमा दे। क्योंकि फितनों का दौर है ना, और ऐसे ऐसे फितने हैं कि इंसान को पता नहीं चलता कि कब वो उसमें मुब्तला हो गया। लेकिन अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे उसे कोई चीज भटका नहीं सकती। अल्लाह ताला हम सबको हमारे नफ्सों के शर से, शैतान के शर से, ख्वाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से हो, अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। हमारी औलादों को अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। हम अल्लाह ताला से अपने तमाम सगीरा और कबीरा और दानिस्ता और गैर दानिस्ता गुनाहों की माफी तलब करते हैं, बख्शिश तलब करते हैं, और आइंदा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर तरह